لفظ قربانی پہ اگر غور کیا جائے تو اس کا تعلق قرب کے ساتھ ہے، اور یہ مہینہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اہل اسلام قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ یہ قربانی کا اصل فلسفہ کیا ہے، اصل مفہوم کیا ہے؟ کیا محض جانور کو قربان کرنا، اس کا گوشت تقسیم کرنا، کیا یہی اصل مقصد ہے، یا اس کا مقصد کچھ اور ہے؟ اس کے مقاصد تو آپ سنتے رہتے ہوں گے، لیکن اگر مختصر انداز میں اس لفظ قربانی کے اندر ہی ہم قربانی کا فلسفہ تلاش کریں تو وہ ہمیں اس کے اندر لفظ قرب سے ملتا ہے، کیونکہ جو قربانی کا لفظ ہے وہ قرب سے ہے۔ تو قرب آپ جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو ملنے کو، جڑنے کو، کوئی بھی آپ کے ساتھ کلوز فرینڈ ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ قریبی دوست ہے، اس کے ساتھ قرب کا معاملہ ہے، قربت کا معاملہ ہے۔ تو قرب کہتے ہیں جڑنے کو، ملنے کو۔ تو قربانی کا بھی مفہوم یہ ہے کہ قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی انسان کو حاصل ہو، تو یہی اصل قربانی ہے۔ تو قربانی کرنے کے نتیجے میں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اگر قربانی کی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوئے ہیں یا مزید دور ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، اور جب قربانی کریں تو اس فلسفے کو، اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ قربانی جو ہے صرف محض جانور کو قربان کرنا، اس کا گوشت تقسیم کرنا اور کھانا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور وہ قرب اصل مقصد ہے جس کا حصول ہمیں قربانی کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔